السلام علیکم. میں شبانہ ندیم کنزول ایمان بیکن اسکول کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. The topic that we will discuss about today is copy planning or copy pattern of کنزول ایمان بیکن اسکول. کنزول ایمان بیکن اسکول میں جب آپ ریٹن فارم میں ایک بچے کو جو بھی آپ کا کروایا گیا کام دیتے ہیں وہ ایک پروف کی صورت میں جب گھروں میں جاتا ہے تو وہ ایک اتھینٹک فارم میں ایک کاپی کی صورت میں پیرنٹس تک ہم ڈیلیور کرتے ہیں. کاپی پلاننگ میں موسٹلی ہمارا جو ٹیچرز ہیں فیمیل ٹیچرز وہ اس میں ان کو کنفیوژن رہتی ہے کیونکہ وہ جب پچھلے کسی اور اسکول سے آتے ہیں تو وہاں کا کاپی پیٹرن جو ہوتا ہے وہ سم ٹائم چینج ہوتا ہے. تو کنزول ایمان بیکن اسکول کا کیونکہ اپنا ہی کاپی پیٹرن ہے اور ہم اسی کو ہی فالو کریں گے. وہ کاپی پیٹرن ایکچولی ہے کیا؟ وہ ڈیفینیٹلی ایک ریٹن فارم میں آپ سب کراؤڈ کے پاس بھی آ جائے گا اور میں آپ کے ساتھ یہاں پہ ڈسکس بھی کروں گی. سب سے پہلے تو آ جاتا ہے رائٹنگ فارمیٹ. رائٹنگ فارمیٹ جو ہم لوگ فالو کر رہے ہیں وہ کوئی بھی کرسیو نہیں ہے, جوائننگ نہیں ہے. دیٹ از اے نیلسن فارمیٹ. نیلسن فارمیٹ سے مراد بالکل سیپریٹ رائٹنگ ہے اور بالکل اسٹیٹ رائٹنگ ہے. اس کو بالکل آپس میں جوائن نہیں کرنا کیونکہ آپ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ بچہ جیسے پچھلے کسی اور اسکول سے آیا ہے اس نے جو بھی رسم الخط اڈاپٹ کیا ہوا ہے اسی کو ہی آپ لوگ آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں یا پیرنٹس کی خواہش ہوتی ہے. لیکن ہم پیرنٹس کو بھی آپ لوگ کنونس کر سکتے ہیں اور کریں کہ ہمارا اپنا جو کاپی پیٹرن ہے, رائٹنگ پیٹرن ہے وہ نیلسن ہے اور اسی کو ہی اڈاپٹ کیا جائے گا. اس کے بعد جب کاپی آپ کے پاس آ جاتی ہے بچے کو آپ لوگ ڈے فرسٹ پہ ہی اس چیز کا ہیبیچول کریں کہ وہ آپ لوگوں کی اپنی اپنی جو بچوں کی کاپیز ہیں اس کو ہر صورت میں بائنڈ کروائیں. کیونکہ جب 6 ماہ ایک کاپی پہ بچے نے ورکنگ کرنی ہے تو وہ کام کرتے کرتے ود ان دا منتھ اور 2 months وہ کاپی جو ہے وہ ہل جاتی ہے. ایسے میں بچہ نہ تو کاپی کو پراپرلی ڈے فرسٹ ٹو اینڈ فل سیمسٹر جو ہے نا وہ اس کو اویل نہیں کر پاتا. تو پیرنٹس کو بھی آپ لوگ تھوڑا فورس کریں کہ کاپی کو جو ہے وہ ہر صورت میں ان کو بائنڈ کروائیں. بائنڈنگ کے بعد اب جب کاپی کا کام سٹارٹ کرنا ہے تو وہ چیزیں ہم آلریڈی آپ کے ساتھ لاسٹ سیشن میں ڈسکس کر چکے تھے کہ اس کا ڈے فرسٹ پیج جو تھا ہے اس کے اوپر آپ نے بچے کا نام, بچوں کا انٹروڈکشن اور کاپی کا جو بھی ہے ٹاپک وہ لکھنا ہے. سیکنڈ پیج جو ہے وہ اس کا آ جائے گا سیمیسٹر کا کہ فرسٹ ٹرم پہلی سماہی یا فرسٹ ٹرم 2023 ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم کاپی کے فرسٹ پیج پہ. فرسٹ پیج کے لیے زیادہ تر جو کنفیوژن آتی ہے ڈیٹ اینڈ ڈے کی. سب سے پہلے تو جو ڈیٹ ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ ہم نے رائٹ سائڈ پہ ڈیٹ لکھنی ہے اور لیفٹ سائڈ پہ ڈے ہوگا. ڈے ہوگا لیفٹ سائڈ پہ اور ڈیٹ ہے رائٹ سائڈ پہ. چاہے وہ انگلش میں لکھیں چاہے وہ آپ اردو میں لکھیں. اسی طرح سے یہ دیکھیں سینٹر میں CW لکھنا ہے. نوٹ کلاس ورک نہیں, جماعت کا کام نہ ہی مطلب CLASS کلاس ورک نہیں لکھنا. بچے کے لیے اس شارٹ فارم میں لکھنا بھی ویری ایزی ہو جائے گا. تو ڈیٹ اینڈ ڈے. اس کے بعد آپ نے چیپٹر مکمل نہیں لکھنا, ٹاپک نہیں لکھنا, صرف CH نمبر اور 10 لکھنے کے بعد آپ جو بھی آپ کا ٹاپک ہے اس کو آپ لوگ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. جو ہینڈ رائٹنگ فارمیٹ ہے وہ بھی آپ کو یہی والا ہے فارمیٹ. آپ کو آپ کی کلاسز میں آپ کی برانچ میں انشاءاللہ ہینڈ اوور کر دیا جائے گا ہینڈ ریٹن, تاکہ بچے کی کاپی کے فرسٹ پیج پہ آپ وہ بھی پیسٹ کر دیں تاکہ آنے والا یا بار بار چینج ہونے والا ٹیچر جو ہے وہ اسی فارمیٹ کو ہی فالو کرتا رہے گا. اور اس کے کاپی کو بھی اسی فارمیٹ میں ہی ہم نے ریڈی بھی کیا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی اسی کو ہی کنٹینیو رکھیں گے.
आगे है मार्जिन लाइन। जूनियर क्लासेस में मार्जिन लाइन मोस्टली कॉपीज पे नहीं लगी हुई होती, जो कि टीचर की ड्यूटी है दोनों साइड्स पे बच्चे के लिए कलरफुल मार्कर के साथ आप जो मार्जिन लाइन है वो आप ज़रूर लगवाएं। बच्चों की जो सीनियर कॉपीज़ हैं 1 से लेके ऑनवर्ड्स, उन कॉपीज़ पे ऑलरेडी मार्जिन लाइन लगी हुई होती है। यहाँ तक तो कॉपी प्लानिंग की बात थी, यहाँ पे कॉपी के ऊपर बच्चे की वर्किंग की बात थी। अब आ जाती है जब बच्चे ने वर्क कर लिया है और बच्चे की कॉपी का वर्क स्टार्ट हो गया है, उसके बाद आप लोगों ने कॉपी को चेक कैसे करना है, टीचर की चेकिंग क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। आपने बहुत बड़े बड़े टिक लगाकर बच्चे की कॉपी को ज़्यादा मैसी नहीं करना। बच्चे की कॉपी को देखें, अगर उसमें मिस्टेक्स हैं उनको माइनर सा अंडरलाइन करें। अंडरलाइन करने के बाद आप उसकी उस मिस्टेक को क्लास वर्क में बच्चे को अपने पास बुलाएं और उसी वक्त उसको इस्लाह करके बच्चे को कहें कि यू विल राइट इट अगेन, बच्चे को दोबारा लिखवाएं ताकि बच्चा सीख जाए। जो उसने गलती कॉपी मेकिंग करते वक्त बनाई है, गलती की है, उसकी इस्लाह उसी वक्त कर दी जाए। अब बच्चे ने घर गया, होमवर्क किया, लेकिन उस होमवर्क में उसने किसी और गलती को मतलब कोई और गलती कर ली, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? आपने उस गलती को अंडरलाइन करना है और कॉपी को चेकिंग करने के बाद उसको नीचे गलती को इस्लाह की सूरत में लिख देना है। और ये लिखना साइड्स पे नहीं लिखना, मार्जिन लाइन के बाहर नहीं लिखना। ये जहाँ आप अपने साइन कर रही हैं उससे नीचे वाली लाइन के ऊपर उसको लिखकर बच्चे को दें ताकि वो नेक्स्ट डे अपने होमवर्क के साथ ये एडिशनल वर्क है जो करके लाएगा। ये चेकिंग क्राइटेरिया है। अब क्योंकि रीचेकिंग क्राइटेरिया मोस्टली मैम्स जब जाती हैं कॉपी को रीचेकिंग करने के लिए, वो भी इन्हीं चीज़ों को देखें कि फॉर्मेट प्रॉपर है, बच्चे ने जो भी कॉपी की लाइनिंग, मार्जिन लाइन और इन सबको फॉलो किया है। ये सब चीज़ें जो है ना, ये रीचेकिंग के लिए भी फॉलो की जाएगी। लास्ट पर एक चीज़ जो है वो मैं आपको बता दूं कि हमारा नया आने वाला स्टाफ जो मतलब मोस्टली चेंज हो जाते हैं और टीचर्स चेंज हो जाते हैं, समटाइम मैम चेंज हो जाती हैं, कोऑर्डिनेटर चेंज हो जाती हैं। तो जो पुराना स्टाफ है उनकी ड्यूटी है कि वो अपने नए आने वाले बंदे को गाइड करें कि आपने किस तरह से आगे इन बच्चों के साथ कॉपी का तरीके क्या क्या रखना है और इनको आपने चेकिंग किस तरीके से करनी है। ये पुराने स्टाफ मेंबर की ड्यूटी है कि वो अपने नए आने वाले बंदे को प्रॉपरली गाइड करें कॉपी की चेकिंग, रीचेकिंग और मेकिंग प्लानिंग के बारे में। थैंक यू सो मच।